ہم جب موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں، جیسے مجھ سے پہلے مقرر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور اس کے لیے ہمیں جد و جہد کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں میں دو نقطے خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات واضح ہو چکی، قرآن و حدیث کے حوالے سے واضح ہو چکی، پیغام پاکستان کے حوالے سے واضح ہو چکی کہ جن غلطیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کا تدارک بندوق کی گولی نہیں ہے، ان کا تدارک در حقیقت خود ہم کریں گے، اور وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں حکومت بھی داخل ہے، اس میں علماء کرام بھی داخل ہے، اس میں عوام بھی داخل ہے۔ اس میں پہلی بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم پاکستان کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں کچھ تھوڑا سا ہم آپس میں علماء کرام کی محفل آپس میں بیٹھے ہیں، اس بات کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر پاکستان بننے کے بعد بہت سے کام بہت اچھے بھی ہوئے اور فضا کے اندر بڑی تبدیلی بھی آئی ہے۔ ہم شکوہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں یہاں پاکستان میں عطا فرمائیں ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ پاکستان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، جس نے یہ کہا تھا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ان ساری خرابیوں کے باوجود، پہلے آپ حضرات شاید اس عمر کے نہ ہوں گے بیشتر حضرات، لیکن میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب کراچی کے اندر شراب خانے اس طرح کھلے ہوئے تھے جیسے کہ ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہوتے، اور اس میں آزادی کے ساتھ پورے قانونی تحفظ کے ساتھ شرابیں پی جاتی تھی اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد اور علماء کرام کے جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلا سے ہماری حفاظت فرمائی۔ پینے والے آج بھی پیتے ہیں، لیکن چھپ کر پیتے ہیں، قانون کے تحفظ کے بغیر پیتے ہیں۔ اگر قانون کے اندر آئیں گے تو ان کو سب و سزا کے مستوجب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہمارے بزرگوں کی کوششوں اور جد و جہد کے نتیجے میں کہ پاکستان کا آئین ساری دنیا کے دستوروں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے۔ پاکستان کا آئین وہ بات کہتا ہے جو آج دنیا کے کسی ملک نے، یہاں تک کہ سعودی عرب نے بھی نہیں کہی، اور وہ یہ کہ سب سے پہلا جملہ ہمارے دستور کا یہ ہے کہ اس کائنات کا بلا شرکت غیر مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ جملہ آپ کو دنیا کے کسی دستور میں نہیں ملے گا، اسلامی ممالک کے دستور میں نہیں ملے گا۔ یہ جملہ آپ کو سعودی عرب کے ہاں بھی کوئی دستور اس قسم کا موجود نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ اس کائنات کا واحد مالک بلا شرکت غیر حکمرانی اللہ کی ہے، اور یہاں پر جو لوگ حکمران بنتے ہیں وہ حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حدود کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حدود کے اندر وہ حکمرانی کا حق رکھتے ہیں۔ یہ جملہ آپ کو، یہ قرارداد مقاصد کا یہ جملہ، یہ دنیا کے کسی دستور میں نہیں۔ اسی دستور کے اندر یہ جو جملہ موجود ہے کہ پاکستان کا ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، یہ جملہ بھی آپ کو کسی بھی دستور میں نہیں ملے گا۔ سارے عالم اسلام کے 56 ممالک، ان کو کنگھال کر دیکھ لیجئے، ان میں سے کسی میں یہ قانون، یہ بات موجود نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ ہمارے دستور کے اندر پہلی بار، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار، مسلمان کی تعریف اور ختم نبوت
کا اقرار کہ اگر ختم نبوت کا اقرار نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور مسلمان نہیں ہو سکتا تو وہ ملک کا سربراہ نہیں ہو سکتا، صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یہ بات دنیا کے کسی اور دستور میں اس وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے جس میں ختم نبوت کو اپنے آئین کا اتنا بڑا حصہ بنایا گیا ہو. آپ اس بات کا بھی جائزہ لے کر دیکھیے، الحمدللہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب مسجد و محراب سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان سے باہر کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیے، 56 اسلامی ملک موجود ہیں، کسی ملک میں چلے جائیے، وہاں پر آپ کی تقریریں، آپ کی تحریریں اتنی آزادی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے جتنی آزادی کے ساتھ آپ پاکستان میں کرتے ہیں. اگر وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بیشتر جگہوں پر تو دینی مدرسہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی تعداد میں دینی مدرسے ہر مکتب فکر کے اس ملک میں موجود ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں. وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ آپ دینی مدرسہ قائم کر سکیں. آپ جمعہ کے خطاب میں کھل کر دین کی بات اپنے ضمیر کے مطابق جس طرح چاہیں بیان کر سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جا کر دیکھیے ان عرب ممالک میں، شرق اوسط کے ممالک میں، وہاں جا کر دیکھیے کہ وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ جب تک حکومت کی طرف سے منظور شدہ خطبہ نہیں ہوگا وہ خطبہ نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ میں تونس میں تھا اور وہاں میں جامعہ زیتونہ جو مشہور یونیورسٹی ہے وہ دیکھنے کے لیے گیا تھا. جمعہ کا دن تھا، میں نے کہا کسی مسجد میں نماز پڑھ لوں. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو امام صاحب کا پورا خطبہ حاکم وقت کی تعریف پر مشتمل تھا. دونوں خطبے، اس میں اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ حاکم وقت نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں، اس کے سوا کوئی بات موجود نہیں تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ عجیب میں نے خطبہ آج سنا ہے دنیا میں پہلی بار اس طرح کا کہ اس میں سوائے حاکم وقت کی تعریف کے اور کچھ موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آج یہ خطبہ پورے ملک کے اندر ہر خطیب کو بھیجا گیا ہے اور اس کو پابند کیا گیا ہے کہ جب تک یہ خطبہ نہیں دے گا وہ خطیب نہیں رہ سکتا. یہ صورتحال پائی جاتی ہے. آپ امارات میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں، وہاں پر خطبے جب تک کہ سرکاری طور پر منظور نہیں ہوں گے اس وقت تک خطبہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ آزادی عطا فرمائی. یہ پاکستان کا صدقہ ہے، پاکستان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی عطا فرمائی ہے کہ ہم جو چاہیں یہاں پر کم از کم کہہ سکتے ہیں. ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے دین کی بات سنا سکتے ہیں، ہم فتویٰ دے سکتے ہیں. ہم فتویٰ دینے میں آزاد ہیں. سعودی عرب میں اگر کوئی شخص، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، اگر وہاں کوئی شخص جس کو باقاعدہ رجسٹرڈ نہ کیا گیا ہو وہ اگر فتویٰ دے تو قابل دست اندازی پولیس ہے، وہ پکڑا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ فتویٰ کیوں دیا. لیکن الحمدللہ ہمیں یہاں پر یہ آزادی حاصل ہے. تو اگر ہم کچھ برائیاں دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو اچھائیاں ہیں ان کی قدر تو کریں، ان کا شکر تو ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے لَأَزِيدَنَّكُمْ کی امید رکھیں. ایک نقطہ تو مجھے یاد کرنا، لہذا پاکستان کو اب اپنانا، اپنا سمجھنا، ایک اسلامی ریاست سمجھنا، ایک اسلامی ملک سمجھنا، اپنا وطن سمجھنا، اس کا تحفظ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے.